محمد یا رب صل. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. سورہ نور کا رکوع نمبر 5 اور 18ویں پارے کا رکوع نمبر 11 میں شروع کروں گا آج حسب معمول مختصر لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. مثل نورہ، اس کے نور کی مثال، کمشکاتن، ایک تاقچے کی طرح ہے. کا معنی طرح، مشکات تاقچے کو کہتے ہیں. تاقچہ وہ ہوتا ہے جو جس میں چراغ رکھا جاتا ہے، جو دیواروں کے بیچ میں نہیں جگہ سی بنی ہوئی ہوتی، تو اس میں پہلے زمانے میں چراغ اس کے اندر رکھا جاتا تھا تاقچے میں. اس کے نور کی مثال ایک تاقچے کی طرح ہے. فیہا مصباح، جس تاقچے میں ایک چراغ ہو. مصباح کہتے ہیں چراغ جو جلایا جاتا ہے، جس سے جلانے سے روشنی ہوتی ہے. المصباح فی زجاجہ، اور وہ جو چراغ ہے وہ بھی زجاجہ کہتے ہیں شیشے کو، وہ بھی شیشے میں ہے. الزجاجۃ، اور جو شیشہ ہے، کأنہا، گویا کہ وہ شیشہ، کوکبن، ایک ستارہ ہے، دریٌ، چمکتا ہوا. در کہتے ہیں موتی کو، ہیرے کو، جو اردو میں یہ لفظ سنا ہوگا در نایاب. جو ڈائمنڈ ہے، جو چمکتا ہوا موتی ہوتا ہے نا ڈائمنڈ، اس کو در کہا جاتا ہے. تو دریٌ کا معنی در والا، جب یا مشدد کی لگتی ہے تو والا بن جاتے. جیسے پاکستان، پاکستان کو کہتے ہیں عربی میں، اور پاکستانی یو، پاکستان والا، امریکی یو، امریکہ والا. تو والا کا لفظ جو ہے نا، جب عربی میں تشدید لگتی ہے یا کے ساتھ تو وہ والا کا معنی دیتا ہے. تو دریٌ، موتی والا، یعنی چمکنے والا، یوں ہم اس کو ترجمہ کریں گے. الزجاجۃ کأنہا، شیشہ ایسے ہے گویا کہ وہ، کوکبٌ دریٌ، وہ ایک ستارہ ہے چمکتا ہوا. یوقد، جس چراغ کو جلایا جاتا ہے، من شجرۃ، ایک درخت سے، مبارکۃ، جو برکت والا درخت ہے، زیتونۃ، یعنی زیتون ہے. زیتون کے واحد آئے گا زیتونہ، زیتون کا ایک درخت. لا شرقیۃ، شرق مشرق کو کہتے ہیں، غرب مغرب کو کہتے ہیں. شرقی کا مطلب مشرق والا، اور غربی کا مطلب مغرب والا. اور شرقیہ، چونکہ زیتونہ کا لفظ مؤنث ہے تو شرقیون کے بجائے شرقیتن. لا شرقیتن، نہ وہ مشرقی جانب والا ہے، ولا غربیتن، اور نہ مغربی جانب والا ہے. یعنی زیتون کا جو درخت ہے، ایسا درخت جس کے تیل سے یہ چراغ روشن کیا جا رہا ہے، تو وہ درخت نہ مشرقی ہے نہ مغربی. تفسیر میں ڈیٹیل آئے گی. یکادو زیتوہا، کادا یکادو کا معنی قریب ہے. یہ کئی دفعہ یہ لفظ میں بتا چکا ہوں. کاد الرجل ان یفعل کذا، قریب ہے کہ ایک شخص یہ کام کر لے. تو یکادو یہ مضارع. یکادو زیتوہا، قریب ہے کہ اس کا تیل، زیت عربی میں تیل کو کہتے ہیں، قریب ہے کہ اس کا تیل، یعنی اس درخت کا تیل، یضیء، وہ روشن ہو جائے. اضاء یضیء، اضاءً کا معنی روشن کرنا بھی ہوتا ہے، روشن ہونا بھی ہوتا ہے. قریب ہے کہ اس کا تیل روشن ہو جائے. ولو لم تمسسہ، اگرچہ نہ چھوا ہو اس تیل کو نار، آگ نے، یعنی آگ نے ابھی اس تیل کو چھوا بھی نہیں اور قریب ہے کہ یہ بھڑک اٹھے، اس میں آگ لگ جائے. نور علی نور، نور کے اوپر نور ہے، یعنی روشنی کے اوپر روشنی ہے. یہدی اللہ، اللہ ہدایت دیتا ہے، لنورہ، اپنے نور کے ذریعے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے. یا لنورہ کا مطلب اپنے نور کی طرف، جس کو چاہتا ہے اللہ اس نور کی طرف ہدایت دے دیتا ہے. من یشاء، جس کو اللہ چاہتا ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ، اور اللہ بیان کرتا ہے، امثال، مثالیں، للناس، لوگوں کے لیے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. فی بیوتن، کچھ گھروں میں. کچھ کا ترجمہ کیوں کر رہا ہوں بیوتن کی تنوین سے؟ اگر یوں ہوتا نا البیوت تو اس کا مطلب مخصوص گھر. بیوتن کچھ گھر، چند گھر، بیت کی جمع ہے. کچھ گھروں میں. اذن اللہ ان ترفع، کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کو اونچا رکھا جائے، بلند کیا جائے.
یہ یعنی ایک جملہ معترضہ کہلاتا ہے کہ فی بیوتن کے بارے میں بات تو آگے آ رہی ہے کہ چند گھروں میں کیا ہوتا ہے وہ تو ہم آگے بتا رہے ہیں، لیکن وہ چند گھر ایسے ہیں کہ اذین اللہ، اللہ نے حکم دیا ہے۔ اذین یأذن کا معنی اجازت دینا بھی ہوتا ہے، لیکن حکم دینے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ کہتے ہیں نا اللہ کے اذن سے یہ ہوا ہے یہ کام، یعنی اللہ کے حکم سے یہ ہوا ہے، اور باذن الہی ایسا ہو رہا ہے، یعنی اللہ کے آرڈر پہ ایسا ہو رہا ہے۔ اور اذن کا ایک مطلب اجازت دینا بھی ہوتا ہے، اجازت کہ پرمیشن دے دیں آپ کسی کو کسی چیز کی، تو یہاں آرڈر کے معنی میں ہے۔ اذین اللہ کہ اللہ نے حکم دیا ہے، ان ترفع کہ ان کو بلند کیا جائے، یعنی ان کے مرتبے کو بلند کیا جائے، ان کے مقام کو بلند کیا جائے۔ تو وہ چند گھر ایسے ہیں، ایک تو اللہ نے ان کے بارے میں حکم دیا ہے کہ ان کو بلند کیا جائے، دوسرا اس گھر کی خاصیت کیا ہے، وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ کہ اللہ نے ان کے بارے میں حکم دیا ہے، یذکر کہ اس میں نام لیا جائے، ذکر کیا جائے، فیہا ان گھروں میں، اسمہ اس اللہ کا۔ تو ان گھروں میں ہوتا کیا ہے، یسبح لہ تسبیح بیان کرتے ہیں اس کے لیے، اس اللہ کے لیے، فیہا ان گھروں میں، بالغدوی صبح بھی، والآصال اور شاموں میں بھی۔ کون تسبیح بیان کرتے ہیں اس کا ذکر اگلی آیت میں، رجال ایسے مرد ہیں، ایسے مرد، لا تلہیہم تجارت کہ تجارت ان کو غافل نہیں کرتی۔ الہا یلہی الہاءً کا معنی غافل کر دینا۔ الہاکم التکاثر میں گزر چکا ہے نا یہ، کہ تمہیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے شوق نے، یعنی دنیا میں آگے بڑھنے کے شوق نے، الہاکم تمہیں غافل کر دیا، اصل میں تھا الحیا، تو یلہی کا معنی غافل کر دینا۔ لا تلہیہم تجارتن کہ تجارت ان کو غافل نہیں کرتی، ولا بیع اور نہ خرید و فروخت، بیع کا معنی بیچنا، لیکن یہاں خریدنا بیچنا دونوں مراد ہیں، ان کو غافل نہیں کرتی، عن ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے، و اقام الصلاۃ اصل میں تھا اقامت الصلاۃ لیکن تا کو تخفیفاً حذف کر دیا، اور نماز قائم کرنے سے، و ایتاء الزکاۃ اور زکوٰۃ دینے سے۔ اب میں دوبارہ اس کا آسان ترجمہ کر دیتا ہوں، یہ آیت کا ترجمہ تھوڑا سا مشکل ہے، اس لیے دیکھیں یہ جو لفظ ہے نا فی بیوتن، اس کا تعلق ہے یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال، یہاں سے یہ جملہ یوں مکمل ہوگا، یعنی چند گھر ایسے ہیں کہ ان میں اللہ کی، ان گھروں میں اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں صبح بھی اور شام بھی، رجال کچھ لوگ ہیں جن کی یہ صفات ہیں، وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، وہ لوگ، ان کی صفات کیا ہیں، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ کہ ان کو تجارت اور خرید و فروخت نہ تو اللہ کے ذکر سے غافل کرتی ہے، نہ نماز قائم کرنے سے غافل کرتی ہے، اور نہ زکوٰۃ دینے سے غافل کرتی ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو تجارت اللہ سے غافل نہیں کرتی، تو وہ لوگ اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں ان گھروں میں، صبح بھی اور شام بھی۔ وہ گھر کون سے ہیں، وہ مسجدیں ہیں، یہاں مراد مسجدیں ہیں، اور وہ مسجدیں ایسی ہیں کہ بیچ میں اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، یہ الگ جملہ ہے کہ اللہ نے ان کے بارے میں حکم دیا ہے کہ ان کے مرتبے کو بلند رکھا جائے، اور اللہ کا ان میں نام کثرت سے لیا جائے، ان میں اللہ کا ذکر کثرت سے کیا جائے۔ اب میں اس کی ڈیٹیل کے بعد دوبارہ آسان ترجمہ کرتا ہوں۔ فی بیوتن کچھ گھر ایسے ہیں جن میں، وہ گھر کیسے ہیں، اذن اللہ ان ترفع کہ اللہ نے حکم دیا ہے ان کو بلند رکھا جائے، ویذکر فیہا اسمہ اور ان گھروں میں اللہ کا کثرت سے نام لیا جائے۔ ان گھروں میں ہوتا کیا ہے، یسبح لہ فیہا اس اللہ کے لیے تسبیح بیان کرتے ہیں ان گھروں میں، بالغدو صبح بھی، والآصال اور شاموں کے وقت میں بھی۔ کون تسبیح بیان کرتے ہیں ان گھروں میں، رجال ایسے لوگ، لا تلہیہم تجارت کہ تجارت ان کو غافل نہیں کرتی، ولا بیع اور نہ خرید و فروغ غافل کرتی ہے، عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ اللہ کے ذکر سے، نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ دینے سے۔ یعنی مسجدیں ایسی چیز ہیں کہ ان میں اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے بندے ہیں جو نہ خرید و فروخت کی وجہ سے، نہ نماز سے غافل ہوتے ہیں، نہ زکوٰۃ سے اور نہ شرعی حکام سے، اور وہ ان گھروں میں اللہ کا صبح و شام ذکر کرتے ہیں۔ اور وہ گھر ایسے ہیں کہ جن کے بلند کرنے کا اور اللہ کا نام لینے کا اللہ نے اس میں حکم دیا ہے۔ یہ اس آیت کا آسان ترجمہ ہو گیا۔ آگے ہم چلتے ہیں، یخافون یومن یہ وہ لوگ ہیں جو ڈرتے ہیں ایسے دن سے، تتقلب جس میں الٹ پلٹ ہو جائیں گے، قلب کہتے ہیں الٹنا پلٹنا، دل کو قلب اس لیے کہتے ہیں نا کہ الٹتا پلٹتا رہتا ہے وہ، تتقلب فیہ کہ اس میں الٹتے پلٹتے رہیں، قلوب دل بھی، والابصار اور نگاہیں بھی۔
یعنی وہ ایسے دن سے ڈرتے ہیں میدان حشر سے جس دن دل بھی الٹ جائیں گے اور نگاہیں بھی الٹ جائیں گی. لیجزیہم اللہ, تاکہ اللہ ان کو بدلہ دے دے. یعنی وہ اللہ کا ذکر مسجدوں میں کرتے ہیں کثرت سے, اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو تجارت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی, تو یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں جس کا انجام یہ ہوگا کہ لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا, تاکہ اللہ ان کو دے دے بدلہ, ما عملوا, جو عمل انہوں نے کیا اس کا اچھا بدلہ دے دے. احسن کمپیریٹیو ڈگری ہے, یعنی جتنا انہوں نے کیا اس سے بھی اچھا بدلہ اللہ ان کو دے دے. وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ, اور اپنے فضل سے اور بھی اضافہ کر دے. یعنی اللہ تو بدلہ ویسے بھی کم سے کم 10 گنا بڑھا کے دیتا ہے, تو اللہ اور بھی اضافہ کر دے گا ان کے لیے. تو یہ اس لیے یہ کام کرتے ہیں جس کا رزلٹ یہ لام جو ہے نا عاقبت کی لام ہے, انجام بیان کرنے کے لیے بھی یہ لام آتی ہے, جس کو کئی دفعہ میں بتا چکا ہوں. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اور اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے. والذین کفروا, اور جو کافر ہیں, اعمالہم, ان کے اعمال, کسراب, ایک سراب کی طرح ہیں. یعنی ان کے اعمال کی مثال جو ہے, یعنی مثل اعمالہم کسراب, سراب کی طرح ہے. سراب اصل میں کہتے ہیں آپ کو دور جو روڈ کے چمکنے سے یا ریگستان کے چمکنے سے جو پانی نظر آتا ہے نا, ہوتا نہیں ہے وہ پانی, تو اس کو سراب کہا جاتا ہے. آپ نے اکثر سفر پہ دیکھا ہوگا جب آپ لمبے روٹ پہ جا رہے ہوتے ہیں, اب ریگستانوں میں تو سفر ہوتا نہیں, لیکن روڈ پہ بھی آپ کو یہ منظر نظر آتا ہوگا, آگے آپ کو دور ایک چمکتی ہوئی سڑک نظر آتی ہے دھوپ میں, تو آپ سمجھتے ہیں پانی ہے, جب قریب جاتے ہیں تو پانی نہیں ہوتا. ریگستانوں میں ایسا بہت ہوتا ہے کہ دھوپ سے جب ریت چمکتی ہے تو دور سے انسان کو وہ لگتا ہے کہ وہاں پانی پڑا ہوا ہے, لیکن جیسے جیسے جاتا جائے گا تو پانی اور دور ہوتا چلا جائے گا, کیونکہ وہ پانی ہوتا نہیں ہے. تو اللہ نے مثال دی, والذین کفروا, وہ لوگ جو کافر ہیں, اعمالہم, ان کے اعمال کی مثال, کسراب, ایک سراب کی طرح ہے, بقیعۃ, چٹیل میدان میں. قیعہ کہتے ہیں چٹیل میدان, قیعان اس کی جمع آتی ہے, چٹیل میدان جس میں گھاس پھوس اور پانی وانی نہ ہو. ایک سراب جو چٹیل میدان میں ہوتا ہے, یحسبہ الظمآن ماء, جس کو پیاسا پانی سمجھتا ہے. حسیبہ یحسبو کا معنی گمان کرنا, ظمآن, ظمیع یظمؤ کا معنی ہوتا ہے پانی, پیاسا ہونا. ظمأ پیاس کو کہتے ہیں, ظمآن جو شخص پیاسا ہو اس کو ظمآن کہا جاتا ہے. یہ سورہ طٰہٰ میں گزر چکی ہے نا, لا تظمؤ فیہا ولا تضحیٰ. آدم علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ آپ جنت میں لا تظمؤ, نہ پیاس لگے گی آپ کو اور نہ دھوپ لگے گی. یہاں پہ یحسبہ الظمآن ماء, جس کو پیاسا آدمی پانی سمجھ بیٹھتا ہے, حتیٰ اذا جاءہ, یہاں تک کہ جب وہ اس سراب کے پاس, پانی کے پاس پہنچتا ہے, لم یجدہ شیئا, تو وہاں کچھ بھی نہیں پاتا. ووجد اللہ عندہ, اور وہاں اللہ کو پاتا ہے. اللہ کو پانے کا مطلب کیا ہے کہ کوئی شخص شدید پیاس سے مرا جا رہا ہو, تو اس کے لیے تو ایک ایک لمحہ, یہ اصل میں اتنی تفسیر مجھے ترجمے کو سمجھانے کے لیے کرنی پڑے گی, ورنہ ترجمہ سمجھ میں نہیں آئے گا. تو اس کے لیے تو ایک ایک وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے نا. تو شدید پیاس کی حالت میں جب وہاں پہنچا تو پانی تو تھا نہیں وہاں پہ, اور اس کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ اب موت اس کے قریب پہنچ چکی تھی. تو اس موت سے ملاقات کو اللہ سے ملاقات سے تشبیہ دی ہے کہ وہاں اس نے اللہ کو پایا. کیا مطلب؟ اس اللہ کو پایا جو اس کی گویا موت کے انتظار میں تھا. یعنی اس کو قضاء الہی, اس کا ترجمہ کا یہ بھی کیا گیا کہ قضاء الہی کو پایا وہاں پہ. یعنی ووجد اللہ عندہ, ووجد قضاء اللہ عندہ, اللہ کی قضا کو وہاں پایا اس نے, تو اللہ کے فیصلے کو وہاں پایا کہ بس اب تیری موت کا وقت ہے. ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ, پس اللہ نے چکا دیا اس کا حساب. وفا یوفی کا معنی پورا پورا دینا, حسابہ اس کا حساب. یہ بھی موت سے کنایہ ہے کہ اللہ نے اس کا حساب چکا دیا کہ بھئی تیری زندگی یہیں تک تھی, اب تو مرے گا یہاں پہ, پیاس کی شدت سے تو مر جائے گا. تفسیر میں ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ. واللہ سریع الحساب, اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. یعنی ہر شخص کو حساب کا مطلب یہاں پر آخرت میں حساب نہیں, بلکہ یہاں سریع الحساب کا مطلب جس کا بھی جتنا حساب بنتا ہے نا, جو موت کا ٹائم بنتا ہے وہ بہت جلد اللہ کر لیتا ہے. جو ٹائم ہے اسی پہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو موت دے دیتا ہے, اس میں ایک سیکنڈ بھی کمی بیشی نہیں ہوتی. او کظلمات, یا اس کافر کی مثال, کظلمات, ان اندھیروں کی طرح ہے. ظلمہ اندھیرے کو کہتے ہیں, ظلمات اس کی جمع آتی ہے. یعنی او کظلمات کے مطلب والذین کفروا اعمالہم کسراب, اب یہ اسی پر عطف ہو رہا ہے. والذین کفروا مثالہم کظلمات,
وہ کافر لوگ جو ہیں ان کی مثال اندھیروں کی طرح ہے، فی بحرن، سمندر کے اندر، یعنی وہ اندھیرے جو سمندر کے اندر ہوتے ہیں، لجین، لج کہتے ہیں موج کو، لجین کا معنی موج والا، یعنی وہ سمندر جو موجوں والا ہو، کیونکہ جب سمندر پہ بڑی بڑی موجیں بن رہی ہوتی ہیں نا تو اور زیادہ اس کے اندر اندھیرا ہوتا ہے۔ یغشاہ موجن، اور اس موج یعنی اس سمندر کو ڈھانپا ہوا ہے، غشیہ یغشا کا معنی ڈھانپنا، ڈھانپا ہوا ہے موج نے، من فوقہ موجن، اور اس موج کے اوپر بھی ایک موج ہے، من فوقہ سحاب، اور اس کے اوپر پھر بادل ہیں، یعنی سمندر کی تہہ ہے، پھر سمندر بھی ایسا جس کے اوپر موج ہے، یعنی لہریں ہیں، موج کا مطلب لہر، اور لہر کے اوپر پھر لہر چڑھی ہوئی ہے، اور اس کے اوپر پھر بادل ہیں۔ ظلمات، اندھیرے ہیں، بعضھا فوق بعض، بعض اندھیرے بعض کے اوپر، یعنی اتنے اندھیرے ہیں کہ ان میں سے ایک دوسرے پہ چڑھے ہوئے اندھیرے ہیں، اندھیرے کے اوپر اندھیرا، پھر اس کے اوپر اندھیرا، تو کئی اندھیرے اکٹھے ہو گئے ہیں۔ اذا اخرج یدہ، جب نکالا اس نے اپنے ہاتھ کو، یعنی سمندر کی تہہ میں ہے یہ کافر، اور جب نکالا اس نے اپنے ہاتھ کو، لم یکد یراہا، قریب ہی نہیں ہے کہ اس کو دیکھ لے وہ، یرا یرایو ہے نا، یرایو تھا اصل میں دیکھنا، تو دیکھنا تو دور کی بات، لم یکد اصل میں تھا یک یدو، کیدہ یک یدو ہے نا، تو کادہ یکادو پڑھا جاتا ہے، تو یہ قریب ہی نہیں ہے کہ اس کو دیکھ لیں، یعنی دیکھنے کا، ہاتھ کے دیکھنے کا امکان تک بھی نہیں ہے۔ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا، اور جس کے لیے اللہ نہ بنائے کوئی نور، فَمَا لَهُ مِن نور، تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی نور، اس کے لیے پھر کوئی روشنی ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ جی ہمارا لفظی ترجمہ ہو گیا مختصر گرامر کے ساتھ۔ اب ہم اس رکوع کی تفسیر کی طرف آتے ہیں، سورہ نور کا رکوع نمبر 5 اور 18ویں پارے کا رکوع نمبر 11، اب اس کی تفسیر کی طرف چلتا ہوں۔ پچھلے رکوع میں آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے، پچھلے رکوع میں نہیں بلکہ پوری سورہ نور میں، سوسائٹی کو مہذب بنانے کے لیے، برائی کے خاتمے کے لیے کتنے زبردست احکام دیے۔ تو یہ احکام ظاہر ہے غیر مسلموں کے پاس نہیں ہے، اور اگر اللہ ہمیں یہ احکام نہ دیتا تو ہمیں سیدھا راستہ کبھی بھی نہیں ملتا، کیونکہ یہ وہ احکام ہیں جو عقل سے سمجھ میں نہیں آ سکتے، کہ دنیا کی مختلف قومیں بیٹھ کر عقل لڑائیں اور انسان کے لیے قانون سازی کریں تو وہ کبھی بھی ان نتائج تک نہیں پہنچیں گی، وہ غلط گائیڈ کریں گی، جیسے کہ آج کل غلط گائیڈنس ہو رہی ہے دنیا کی۔ تو اتنے زبردست احکام دینے کے بعد نا پچھلے رکوع میں اب اللہ اپنی تعریف خود کر رہا ہے کہ زمین اور آسمان میں اور انسانوں کو اگر ہدایت کی روشنی ملتی ہے نا تو اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ یعنی ایک مثال سے سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھیں انسان نے سفر کرنا ہے، اور یہ کائنات بھی ایک سفر میں ہے۔ اگر اندھیروں میں آپ سفر کریں گے تو گہری کھائیوں میں گریں گے، آپ کو منزل کبھی بھی نظر نہیں آئے گی۔ سفر کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کو راستے کا پتہ ہو، ٹریک کا پتہ ہو کہ میں نے جانا کہاں ہے۔ لہذا آپ کے ہاتھ میں اگر چراغ ہوتا ہے، آپ کے ہاتھ میں اگر روشنی ہوتی ہے یا کوئی روشنی دکھانے والا ہو تو پھر آپ کو سیدھے راستے کا پتہ چلتا ہے۔ جس کے پاس خود ہی روشنی نہیں ہے تو وہ دوسروں کو کیسے گائیڈ کرے گا اور اپنے آپ کو کیسے گائیڈ کرے گا؟ تو اللہ بتا رہے ہیں، وحی کی ویلیو بتا رہے ہیں ان آیات میں، کہ انسانیت کو اگر ہدایت ملے گی، سیدھا راستہ ملے گا، غلط اور صحیح کا پتہ چلے گا تو وہ صرف اللہ ہی کے ذریعے پتہ چل سکتا ہے، اور اللہ اپنے پیغمبروں کے ذریعے بتاتے ہیں۔ لہذا زمین اور آسمان کا جو نور ہے وہ اللہ ہے۔ یہاں نور کا مطلب ہے نور کا ذریعہ، یعنی اللہ ہے جو آسمانوں اور زمین کے، یعنی انسانیت اور اس کائنات کی ہدایت کا ذریعہ ہے، ان کو صحیح ٹریک پر چلانے کا ذریعہ ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ عربی میں جو ہے نا، جب کوئی چیز ذریعہ ہوتی ہے نا اور بہت زبردست ذریعہ ہو تو ہم ذریعہ کی نسبت ڈائریکٹ اس کی طرف کر دیتے ہیں۔ عربی میں اکثر اس کی ایک مثال دی جاتی ہے کہ ایک شخص عدل کرنے والا ہے، تو اس کے لیے عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے عادل، اس میں فاعل یعنی عدل کرنے والا۔ ہم کہتے ہیں زید عادل، زید عادل ہے، لیکن اگر عدل زید میں بے انتہا پایا جائے اور ایسا بہترین عدل کرتا ہو کہ لوگ حیران ہو جائیں اور ظلم کا تصور ہی ختم ہو جائے، تو ہم کیا کہتے ہیں مبالغہ کرتے ہوئے کہ زید عدل، زید تو سراپا انصاف ہے، یعنی انصاف کا دوسرا نام زید ہے۔ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا بھائی، اپنے سیاسی لیڈروں کی جب ہم بہت زیادہ تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ لیڈر جو ہے یہ تو ہے ہی سراپا انصاف، انصاف کا دوسرا نام فلاں ہے، اس طرح سے ہم کہہ رہے ہوتے، بہادری کا دوسرا نام فلاں ہے۔
یعنی جیسے زید ہے تو ہم کہتے ہیں انصاف کا دوسرا نام ہی زید ہے، یعنی زید عین انصاف ہے، زید جو ہے وہ بہادری کا دوسرا نام ہے۔ تو یہاں بھی اللہ نے بتا دیا کہ اللہ زمین اور آسمان کی ہدایت کا ایسا ذریعہ ہے، ہدایت کو نور سے تعبیر کیا، روشنی سے، کیونکہ روشنی اندھیروں میں راستہ دکھاتی ہے، تو وہی کی تعلیمات بھی ہمیں گمراہیوں سے بچاتی ہیں اور سیدھا راستہ دکھاتی ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے کہا کہ یہ اللہ ہی ہے جو زمین آسمان کا نور ہے، یعنی اصل میں تو تھا منور ہے، منور کا معنی روشنی دینے والا، لیکن اتنی زبردست ہدایت کا نور ہے کہ اللہ نے اپنے آپ ہی کو نور کہہ دیا، کہ جیسے زید جب بہت زیادہ عدل کرتا ہے تو ہم اسی کو عدل کہنا شروع کر دیتے ہیں، سراپا عدل، تو اللہ نے بھی اپنے بارے میں کہا کہ میں گویا روشنی دینے والا نہیں ہوں، میں ہی نور ہوں، یعنی میرے ذریعے سے جس کو بھی ہدایت ملے گی تو میری گائیڈنس سے ملے گی، میری توفیق سے ملے گی، میری تعلیمات سے ملے گی۔ تو اور یہ بنتا ہے جو اللہ نے ہمیں سورہ نور میں حکام دیے، واقعی ان کے حساب سے جن لوگوں کے پاس یہ حکام نہیں ہے ان کی سوسائٹی کی تباہی بربادی دیکھیں آپ، برباد ہو گئے وہ اپنی عقل کا غلط استعمال کرتے کرتے، نشے میں چلے گئے، ڈرگس میں چلے گئے، شراب میں چلے گئے، زنا میں چلے گئے، خاندانی نظام کو تباہ و برباد کر دیا، ڈپریشن میں چلے گئے، خودکشیوں میں چلے گئے، وہ صحیح اور غلط کا فیصلہ ہی نہیں کر سکتے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اسی میں، اور پھر ہومو سیکچولیٹی کی طرف جا رہے ہیں، پہلے LGBT آیا، پھر LGBTQ آیا، اب اتنا کہ اب تو آپ نیٹ پہ دیکھیں کہ یہ نہیں، انسانوں کو یہ حق بھی دیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی کتا بننا چاہتا ہے تو کتا بن کے رہے، وہ بہت سے لوگوں نے اپنے آپ کو کتا ڈکلیئر کر دیا ہے، بہت سے نے اپنے آپ کو گدھا ڈکلیئر کر دیا ہے، تو پتہ نہیں ابھی کیا کیا بنیں گے، وہ کہتے ہیں انسان کا رائٹ ہے کہ جیسا چاہے رہے وہ، ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے ہدایت دے دی کہ تغییر خلق اللہ کی آپ کو اجازت نہیں ہے، یہ ہم اپنی باڈی کے مالک تھوڑی ہیں جو چاہے کریں، ہمیں خدا نے بنایا، مجھ سے پوچھ کے کریں گے۔ تو ایک ایک چیز میں جو انتہائی اہم گائیڈنس تھی، نکاح کے بارے میں آپ دیکھ لیں کہ ہمارا سیکولر اور لبرل طبقہ وہ اسی میں لگا رہتا ہے کہ اتنے پیسے ہوں گے تو نکاح ہوگا اور پھر یوں ہوگا، اور اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دیتا ہوں نا، اس کا مطلب میں غافل نہیں ہوں، تو تم اللہ کے حکم پہ نکاح کرو، اللہ پہ توکل کرو۔ تو یہ انتہائی امپورٹنٹ معاملات تھے جس میں ہمیں ہدایت کی ضرورت تھی، خدا ہدایت نہ دیتا، اللہ ہمیں نہ بتاتا تو میں اور آپ اپنی عقل سے صحیح غلط کا فیصلہ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے اللہ کا ایسے موقع پہ ایسی تعلیمات کے بعد اپنی تعریف کرنا بالکل بجا ہے۔ اور اللہ نے کہ اپنی تعریف کیا کی، فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین آسمان کا نور ہے، کیا مطلب؟ زمین آسمان کو ہدایت دینے والا اللہ، تو یہاں صرف زمین آسمان مراد نہیں بلکہ زمین آسمان میں جو مخلوق رہتی ہے جس میں سب سے پہلے انسان ہے، سب کو سیدھا راستہ دکھانے والا اللہ ہے۔ پھر اللہ نے اپنے نور کی مثال دی ہے، مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، دنیا میں جب بھی آپ اندھیروں میں روشنی کی مثال دیں گے تو ظاہر ہے اس روشنی کا انتخاب کیا جاتا ہے جو سب سے بہتر روشنی سمجھی جاتی ہو۔ دیکھیں جب بھی ہم اندھیرے میں ہوتے ہیں نا اور ہمیں روشنی چاہیے، یعنی نور ہدایت کو اللہ ایک بیابان میں جو اندھیرا ہے اور اس میں اگر کوئی چراغ لے کے چل رہا ہو تو اس چراغ سے اللہ نے تعبیر کیا ہے۔ تو اس زمانے میں سب سے جو بہترین روشنی تھی نا وہ زیتون کے تیل کے چراغ کی سمجھی جاتی تھی، اور آج بھی حقیقت میں ایسا ہی ہے، کیونکہ اس زمانے میں آج بھی آپ دیکھ لیں کسی بھی ذریعے سے جب آپ چراغ کو، اس وقت یہ الیکٹریسٹی تو ایجاد نہیں ہوئی تھی نا، بجلی، تو روشنی جو تھی نا، روشنی اس کے لیے جو ذریعے استعمال ہوتے تھے وہ یا تو مٹی کا تیل استعمال ہوتا تھا یا کوئی اور تیل، سرسوں کا تیل استعمال ہوتا ہوگا، یا کوئی جانور کی چربی استعمال ہوتی ہوگی، جو بھی ان کے ذرائع، موم استعمال ہوتی تھی، شہد کی جو چھتے کی جو موم نکلتی ہے وہ استعمال ہوتی تھی۔ تو جتنی بھی روشنیاں آپ جلاتے ہیں اس میں ایک عیب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے وسائل بعض دفعہ زیادہ خرچ ہوتے ہیں اور جو لائٹ ہے وہ کم ہوتی ہے، یہ ایک عیب ہو سکتا ہے اس میں۔ دوسرا، جب آپ اس کو جلاتے ہیں تو روشنی تو ملتی ہے لیکن اسمیل بھی آ رہی ہوتی ہے، جلنے کی بو بھی آ رہی ہوتی ہے۔ تیسرا بعض دفعہ نقصان یہ ہوتا ہے چراغ میں، جب آپ چراغ کو جلاتے ہیں تو دھواں نکل رہا ہوتا ہے اس میں سے، تو اس دھوئیں کی تکلیف سے آپ کو بچنا پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری مثال جس چراغ کی ہے نا، جس چراغ کی، وہ ایسا چراغ ہے کہ اس سے بہتر چراغ ہو نہیں سکتا۔ تو کیا بہترین مثال دی اللہ تعالیٰ نے، فرمایا مثل نورہ کمشکات، اللہ کے نور کی مثال اس طاقچے کی طرح ہے جس میں چراغ رکھا ہوا ہو۔ تو اس طاقچے سے کیا ہوتا ہے، یعنی لوکیشن کے لحاظ سے اور جو آئل جلایا جا رہا ہے اس کے لحاظ سے اس سے بہتر چراغ اس دور میں ہو نہیں سکتا تھا۔
کیونکہ طاقچے میں جب چراغ رکھا جاتا ہے نا تو ہواؤں کے تھپیڑوں سے وہ بچتا ہے, اس کی روشنی ایک خاص جگہ مرتکز ہو جاتی ہے جہاں آپ دیکھنا چاہتے ہیں. اگر آپ اوپنلی چراغ لے کے چل رہے ہیں یا اوپنلی آپ نے دیوار پہ رکھا ہوا ہے تو ہوائیں اس کو ہلاتی رہتی ہیں, اس کی روشنی میں قرار نہیں ہوتا, کبھی نظر آئے گا کبھی غائب ہو جائے گا نظر آنا, جیسے موم بتی میں ہوتا ہے. تو اگر وہ آپ طاقچے میں رکھتے ہیں تو اس کو ہواؤں کے تھپیڑوں سے بھی وہ بچتا ہے وہ چراغ, اور اس کی لائٹ بھی ایک جگہ فوکس ہوتی ہے. دوسرا کمشکاتن فیہا مصباح, جس کے اندر یعنی اس طاقچے کے اندر وہ چراغ رکھا ہوا ہے, اور پھر اس چراغ کی بھی خاصیت یہ ہے المصباح فی زجاجہ, مصباح جو ہے نا وہ چراغ وہ بھی شیشے کے مرتبان میں ہے, شیشے میں ہے, تو شیشے سے میں ہونے کی وجہ سے اس کی لائٹ میں اور زیادہ خوبصورتی بھی پیدا ہو رہی ہے اور اس میں اضافہ بھی ہو رہا ہے. اور وہ شیشہ بھی ایسا ہے کأنہا کوکب دری, گویا کہ وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے. یعنی جب شیشہ بھی اتنا خوبصورت اور چمکدار ہو, گویا کہ ایک نایاب موتی جیسے ہوتے ہیں, در نایاب جیسے ہوتے ہیں, تو اس سے جو اندر جل رہا ہے نا چراغ, اس چراغ کی روشنی کی شفافیت بھی بڑھ جاتی ہے, اس کی خوبصورتی بھی بڑھ جاتی ہے, اور لائٹ بھی بہت زیادہ اس کی بڑھ جاتی ہے. یوخذ من شجرۃ, اب ایک چیز رہ گئی کہ چراغ کی لوکیشن اتنی اچھی, اس کو شیشے میں رکھا ہوا ہے, شیشہ بھی عام شیشہ نہیں ہے بلکہ ایک ڈائمنڈ کی طرح چمکتا ہوا شیشہ ہے. اور پھر اللہ کہتے ہیں اس چراغ کو جلایا کس سے جا رہا ہے, یوقد, جلایا جا رہا ہے اس کو من شجرۃ مبارکۃ, ایک مبارک درخت سے, برکت والے درخت سے, جس میں فائدے ہی فائدے ہیں, جس میں نقصان, برکت کا مطلب خیر کثیر, یعنی اس کے تیل سے, یہاں زیت کا لفظ محذوف ہے, من زیتی شجرۃ مبارکۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ, یعنی زیتونۃ جو کہ زیتون ہے, نہ مشرقی نہ مغربی. کیا مطلب لا شرقیۃ ولا غربیہ کا مطلب یہ ہے کہ زیتون کا درخت جب اگتا ہے نا تو مشرقی یا مغربی جانب اگر جھکا ہوا ہو تو اس پہ سورج کی روشنی بھرپور طریقے سے نہیں پڑتی, تو اس کے تیل میں وہ عمدگی پیدا نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے. کیونکہ ہر درخت کو اگر پراپر وے میں اس انوائرمنٹ ملے نا جو اس کا جو ملنا چاہیے, تو پھر وہ صحیح طرح سے پھل پیدا کرتا ہے, اور اس کے آئل میں پھر وہ صحیح جو کوالٹیز ہونی چاہیے وہ ہوتی ہیں. تو زیتون کے بارے میں ماہرین یہی کہتے ہیں کہ بھرپور طریقے سے اگر اس کو دھوپ لگے گی تو پھر فائدہ ہوگا. تو اللہ نے فرمایا کہ درخت میں ایک عیب ہوتا ہے, ادھر کو جھکا ہوا ہے یا ادھر کو جھکا ہوا ہے, اس سے جب ادھر کو جھکا ہوا ہے تو اس حصے میں صحیح طرح دھوپ نہیں لگے گی, ادھر کو جھکا ہوا ہے تو اس حصے میں صحیح طرح دھوپ نہیں لگے گی. تو اس لیے اللہ نے فرمایا لا شرقیۃ ولا غربیہ, درخت کی بھی بالکل سیدھا ہے, یعنی بہترین سے بہترین درخت کا بہترین سے بہترین آئل, اس آئل سے اس چراغ کو جلایا جا رہا ہے. یعنی زیتون سے بہتر کوئی آئل نہیں ہو سکتا, اور اس زیتون کا آئل جو جس درخت سے بہتر کوئی درخت نہیں ہو سکتا. یعنی زیتون میں بھی تو بہت ساری اقسام کے زیتون ہیں نا, تو سب سے بہترین درخت کا سب سے بہترین تیل, اور جس کو سب سے بہترین چراغ میں سب سے بہترین لوکیشن پہ رکھ کے جلایا جائے, اس سے جو روشنی پیدا ہوگی جس میں نہ دھواں ہوگا نہ بدبو ہوگی بلکہ خاص نوعیت کی خوشبو ہوگی اس میں, اور روشنی بھی بہت چمکتی ہوئی اور آنکھوں کو بھاتی ہوئی روشنی, تو اس روشنی کی مثال اللہ کی روشنی کی ہے, اللہ کے نور کی مثال اس روشنی کی ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں یکاد زیتھا, وہ اس کا تیل بھی اتنا شفاف اور اتنا سینسٹیو ہے کہ قریب ہے کہ اس کا تیل یضیء, بھڑک اٹھے, چمک اٹھے, ولو لم تمسسہ نار, اگرچہ ابھی تک آگ نے اس کو چھوا ہی نہیں ہے. جب آئل بہت ہی عمدہ ہوتا ہے نا, یہ اصل میں مبالغہ ہے سمجھانے کے لیے, ایسا تو ہو نہیں سکتا نا کہ آئل کو تیل نے ابھی یعنی آگ آپ نے آئل کے قریب بھی لے کے نہیں گئے اور پہلے سے تیل جل جائے, یہ سمجھانے کے لیے. جیسے ہم کسی کی سخاوت کی مثال دیتے ہیں نا, جو تیل فوراً آگ پکڑتا ہے نا تو اس کو اچھا تیل سمجھا جاتا ہے, اس کی روشنی بھی تیز ہوتی ہے. جیسے پیٹرول میں دیکھیں نا آپ, ذرا سی آگ ہو تو ایک دم کیسے بھڑک اٹھتا ہے, لیکن چونکہ اس میں اور نقصانات ہیں, اس کی بدبو ہوتی ہے, اس کا عجیب سا دھواں ہوتا ہے, تو اس لیے جبکہ زیتون میں یہ نہیں ہوتا. تو اللہ کہتے ہیں حساسیت اس کی اتنی زیادہ ہے کہ گویا ابھی آگ قریب لے کے بھی نہیں گئے تھے کہ وہ بھڑک اٹھتا ہے, گویا وہ جلنے کے لیے, روشنی دینے کے لیے پہلے سے تیار بیٹھا ہوا ہوتا ہے. اس کی مثال ایسے ہے نا کہ جیسے ہم سمجھاتے ہیں کہ بھی فلاں اتنا سخی ہے کہ اس کو ابھی آپ اس پہ یعنی سخاوت کی بات آپ نے اس سے کچھ پیسے ابھی مانگے ہی نہیں تھے, آپ کے اشاروں سے سمجھ جاتا ہے وہ آپ پہ جو ہے نا سخاوت دکھانا شروع کر دیتا ہے. تو یہ ہم مبالغتاً ایسے صیغے استعمال کرتے ہیں کسی شخص کی صفت کو ایکسپلین کرنے کے لیے یا اس کو بیان کرنے کے لیے.
تو اللہ نے فرمایا یکاد زیتھا، اس کا زیتون ایسا ہے کہ قریب ہے کہ ابھی اس کو آگ نے چھوا بھی نہ ہو اور وہ بھڑک اٹھے، یعنی وہ پہلے سے جلنے کے لیے اور روشنی دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے۔ اور فرماتے ہیں نور علی نور، جب وہ جلتا ہے نا تو ایسے لگتا ہے نور کی تہیں ہیں، ایک نور کے اوپر نور، نور کے اوپر نور، یعنی نور کے روشنی کے، اچھا نور اور عام روشنی میں فرق ہے ضیاء میں۔ نور اس روشنی کو کہتے ہیں جو آنکھوں کو بھلی لگتی ہے، بعض دفعہ روشنی آدمی کو بری لگ رہی ہوتی ہے، تیز دھوپ کی روشنی ہے جیسے، یا اور کوئی عجیب و غریب سی روشنی، تو لیکن جو چاند کی روشنی ہے نا اس کو نور کہا جاتا ہے، کہ جو انسان کی آنکھوں کو ٹھنڈی لگتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں نور علی نور، روشنی کے اوپر روشنی۔ یہ مثالیں اس لیے بھی دلچسپ ہیں کہ آگے جو کافر کی مثال اللہ نے قرآن میں دی ہے وہ ظلمات بعضها فوق بعض، اندھیروں کے اوپر اندھیرے، یعنی ایک ایکسٹریم لیول پہ کافر ہوتا ہے، اندھیروں در اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، اور جو مومن ہے وہ روشنیوں کی گویا تہوں میں ہوتا ہے، وہ ایک روشنی نہیں ہے، روشنی در روشنی، یعنی یہ اصل میں ایک مثال سے بات سمجھائی جا رہی ہے، ورنہ روشنی کی تہ ہو نہیں سکتی۔ ایک مثال دیا جا رہا ہے، جیسے کسی چیز کے اوپر مختلف تہیں لا کے آپ رکھ دیں نا، پورا بنڈل بنا دیں تو کتنی وزنی ہو جائے گی، تو اللہ کہتے ہیں گویا روشنیوں کا پورا ایک بنڈل ہے، ایک روشنی کے اوپر روشنی چڑھی ہوئی ہے، تو وہ والی روشنی تو یعنی اس سے سیدھا راستہ کتنا صاف نظر آئے گا، اور کتنا صاف آپ کو ٹریک نظر آئے گا، اور اس ٹریک میں خوبصورتی بھی ہوگی کہ روشنی بھی آپ کو بھلی لگ رہی ہوگی۔ تو اللہ کی جو ہدایت کا نور ہے وہ اسی طرح سے ہے کہ جو اسلام کی صورت میں اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے اس میں ہمیں سیدھا راستہ نظر بھی آتا ہے، اور جس روشنی سے نظر آتا ہے وہ روشنی بھی بڑی بھلی لگتی ہے ہمیں، قرآن سے ہمیں نظر آتا ہے، احادیث سے ہمیں نظر آتا ہے، وہ تعلیمات فطرت کو اپیل بھی کرتی ہیں، وہ تعلیمات ہی روشنی ہیں، وہ تعلیمات بھی ہمیں مزے کی لگتی ہیں، اس میں بھی اٹریکشن رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور اس کی وجہ سے جو راستہ نظر آتا ہے وہ بھی بڑا کلیئر ہے، اور اس میں نہ اسمیل ہے، نہ بدبو ہے، نہ کوئی اس میں فطرت کے خلاف کوئی چیز ہے، جبکہ اس کے خلاف جانے میں گند ہی گند ہے اور کراہت ہی کراہت ہے، زنا کے راستہ، چوری کا راستہ جو اسلام کے اگینسٹ راستے ہیں، شرک کا راستہ۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے۔ کیسے زبردست طریقے سے اللہ نے اپنے آپ کو اور اسلام کو ایکسپلین کیا، مثالیں بیان کرتا ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ ہر چیز پر علم رکھتا ہے، اللہ کو سب پتہ ہے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، لہذا وہ انسان کو گائیڈ کرتا ہے اور ہر طرح کی مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کا دعویٰ اور اللہ کی باتیں سمجھ میں آئے۔ یہاں پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ اللہ کا نور تو مادی نور سے بہت بڑا ہے، یعنی اللہ جو ہدایت کی روشنی ہمیں دیتا ہے اس کو اللہ ایک چراغ سے سمجھا رہے ہیں ہمیں، تو مثال تو ہمیشہ اپنے سے برتر کی دی جاتی ہے نہ کہ اپنے سے کمتر کی۔ اب اللہ کی جو ہدایت ہے یا اللہ کا جو نور ہے وہ تو تمام نوروں سے بڑھ کر ہے، اس کے لیے چراغ چاہے وہ زیتون ہی کیوں نہ ہو، ہے تو مخلوق نہ زیتون بھی، تو اس چراغ کی مثال بظاہر بے موقع لگتی ہے۔ اس کی میں اس اشکال کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں کہ جب آپ کسی کی بہادری کی مثال بیان کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں نا زید شیر جیسا ہے، یعنی زید کی بہادری کی مثال شیر کی طرح ہے۔ وجہ کیا ہے کہ شیر بہادری میں سب سے زیادہ ہے، تو ہم شیر سے تعبیر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ زید کی مثال ایسے جانور سے دیں جس میں بہادری کا عنصر کم ہوتا ہے تو یہ زید کی ایک قسم کی توہین ہے۔ وہ تو کہے گا بھائی تم نے تو مجھے فلاں جیسا کر دیا، میں تو فلاں سے زیادہ بہادر ہوں، تو ہمیشہ مثال اپنے سے اعلیٰ کی دی جاتی ہے، جبکہ اللہ مثال دے رہا ہے اپنے نور کی ایک چراغ سے، چاہے وہ زیتون ہی کا چراغ کیوں نہ ہو، لیکن اللہ سے تو بہرحال کم ہے۔ تو ایک اشکال ہوتا ہے اس آیت پر، اس کا جواب سمجھیں کہ جس چیز کی مثال دی جاتی ہے نا ضروری نہیں ہے کہ وہ اس سے برتر ہو، بلکہ مثال بعض دفعہ اس لیے بھی دی جاتی ہے سمجھانے کے لیے کہ جو جس چیز کی مثال دی جا رہی ہے نا، جیسے اللہ کی مثال دی جا رہی ہے، وہ خارج میں ہمیں نظر نہیں آتا اور اس کی ہدایت بھی ہمیں نظر نہیں آتی ہے، جبکہ جو زیتون کا چراغ ہے یا کوئی بھی چراغ ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ تو بعض دفعہ نہ نظر آنے والی چیزوں کو ان چیزوں سے تشبیہ دی جاتی ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، کیونکہ جو چیز انسان کو نظر آتی ہے نا اس کو ایکسپلین کرنا اور اس کو سمجھنا آسان ہوتا ہے۔ اس کی میں ایک سادہ مثال دیتا ہوں کہ اللہ نے جنت کے پھلوں کی جو مثالیں دی ہیں وہ مثالیں اس دنیا کے پھلوں سے دی ہیں ہمیں، حالانکہ جنت کا پھل تو اس دنیا کے پھلوں سے بہت اعلیٰ ہوں گے، لیکن ظاہر ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتے، تو ہمیں سمجھنے کے لیے یہی مثالیں دینی پڑیں گی نا جو ہمیں نظر آ رہے ہیں، جن کو ہم محسوس کر سکتے ہیں۔
تو اللہ بھی ہماری عقل سے بالاتر ہے، اور اللہ جو ہدایت دیتا ہے وہ بھی بہت اعلیٰ درجے کی روشنی ہے جو ہماری عقل سے بالاتر ہے۔ تو مثال اگرچہ اپنے سے کمتر چیز کی دی جا رہی ہے، لیکن ایسی چیز کی دی جا رہی ہے جو ہمارے مینٹل لیول کے مطابق ہیں، جن کو ہماری عقل کے لیے ان کو سمجھنا بہت آسان ہے۔ تو اس لیے بعض دفعہ مثال اپنے سے کمتر کی بھی دی جاتی ہے، تو اس میں اللہ کی توہین نہیں ہے، بلکہ مثال کو ایکسپلین کیا جا رہا ہے، اللہ کے نور کو ایکسپلین کیا جا رہا ہے۔ تو ایکسپلین ہمیشہ ایسی چیزوں کے ذریعے کیا جاتا ہے جو انسان کی سمجھ میں آسانی سے آ جائیں۔ اور میں آسان مثال دیتا ہوں اس کی، ہم درود شریف پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی خصوصی رحمتیں بھیج جیسے کہ تو نے ابراہیم علیہ السلام پہ بھیجی۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام پہ تو رحمتیں جو نبی کی نسبت، نبی پر تو رحمتیں زیادہ ہوئی ہیں، تو ہونا تو یہ چاہیے ہم یوں کہیں کہ اللہ ابراہیم علیہ السلام پر بھی تو اتنا فضل کر جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا، پھر تو بات بنتی۔ ہم تو الٹا کہہ رہے ہیں کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے رحمتیں کر جیسے ابراہیم علیہ السلام پر۔ تو وہاں بھی علماء نے نقطہ بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نئے پیغمبر تھے، آپ کی نبوت سے لوگ ابھی پوری طرح آشنا نہیں ہوئے تھے، جبکہ ابراہیم علیہ السلام قدیم پیغمبر تھے، ان کے بارے میں یہود و نصارہ اور مشرکین مکہ عرب سب جانتے تھے کہ اللہ کی ان پر بہت زیادہ رحمتیں ہوئی ہیں۔ تو ان کی رحمت چونکہ مشہور ہے، تو بعض دفعہ مشہور چیز سے تشبیہ دے دی جاتی ہے کہ جیسے ان پر رحمتیں ہوئی ہیں نا جس کو سب جانتے ہیں اور مانتے ہیں، تو ایسے ہی نبی پر بھی رحمتیں کر دے، یعنی جس کو بھی سب جانے اور سب مانے کہ واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی بہت اونچا مقام ہے۔ اور واقعی پھر ایسا ہوا، اللہ تعالیٰ نے یہ درود والی دعا قبول کی، اور آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت شاید حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی زیادہ ہے، اور اس بارے میں بھی شہرت ہے کہ اللہ نے آپ پر اپنی رحمتیں اور خصوصی برکتیں دی ہیں۔ تو مثال بعض دفعہ، یعنی مثال میں یہ ضروری نہیں ہے کہ جس چیز کی مثال دی جا رہی ہے وہ افضل ہی ہو، بعض دفعہ وہ کمتر ہوتی ہے لیکن مشہور ہوتی ہے، یا انسان کی عقل کے قریب ہوتی ہے، اس کو سمجھنا آسان ہوتا ہے، لہذا اس کو اس سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ نے اپنی مثال جو ہے نا ایک زیتون کے تیل سے جلنے والے چراغ سے دی ہے، کیونکہ اس چراغ کی مثال ہمیں سمجھ میں آسانی سے آ جاتی ہے۔ اس کو اصطلاح میں کہا جاتا ہے محسوس مبصر، یعنی وہ چیز جو نظر بھی آ رہی ہے اور ہاتھ لگا کے آپ اس کو محسوس بھی کر سکتے ہیں، جبکہ اللہ کی جو نور ہے وہ ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا اس کو، اور وہ ہماری عقل سے بالاتر ہے۔ تو اس کو سمجھانے کے لیے اللہ نے مخلوق کی مثال دی ہے۔ تو اس ایسے موقع پہ ایسی مثال دینا یہ توہین نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی بیوت اذین اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ۔ ابھی تو اللہ نے مثال دی ہدایت کے نور کی، اب اس ہدایت سے جو لوگ متاثر ہوتے ہیں، جن کو وہ ہدایت ملتی ہے، ان لوگوں کی اللہ مثال دے رہے ہیں کہ ان کا عمل کیا ہوتا ہے۔ جن کو ہدایت نہیں ملتی وہ اللہ سے دور بھاگتے ہیں، اور جو اللہ کے اس نور سے مستفیض ہوتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، تو اللہ اب ان لوگوں کی مثال دیتا ہے کہ مسجدوں میں تمہیں ایسے لوگ نظر آئیں گے جو صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ یہاں صبح و شام سے مراد ہے نمازیں قائم کرنا، بالغدو والآصال، صبح بھی اور شاموں کے وقت میں بھی۔ شاموں کا وقت کا مطلب سورج جب ڈھلک جائے، تو اس سے مراد غدو سے مراد فجر کی نماز ہے، اور آصال یہ جمع کا صیغہ ہے، اس سے مراد ہے ظہر عصر مغرب عشاء، یعنی جب سورج بلندی پہ جا کے ڈھلکتا ہے نا تو آصال کے اوقات شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اس ہدایت سے متاثر ہوتے ہیں ان کی سب سے پہلی کوالٹی یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، مسجدوں میں جا کے جماعت سے نماز قائم کرتے ہیں وہ۔ تو اس لیے اللہ نے ان کی حمد کی، اللہ نے ان کی تعریف کی، اور فرمایا فی بیوتن، کچھ گھر ایسے ہیں، یعنی وہ مسجدیں، وہ ان کا بڑا اونچا مقام ہے۔ کیوں؟ اذین اللہ ان ترفع، اللہ نے حکم دیا کہ ان کو بلند رکھا جائے۔ یہاں بلند سے مراد مرتبے کے لحاظ سے ان کی عزت کی جائے، ان مسجدوں کا احترام کیا جائے۔ تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت جنابت میں یا حیض کی حالت میں عورت کو مسجد جانے سے منع کیا، اور مرد حالت جنابت میں مسجد نہیں جا سکتا۔ اور ترفع میں کہ ان کے مقام کو بلند کیا جائے، یعنی وہ تمام کام جو مسجد کی توہین کا ذریعہ بنتے ہیں وہ حرام ہے، اس آیت کی روشنی میں بھی اور حدیث میں بھی اس پر وعیدیں۔ مسجد میں گندگی پھیلانا، صرف دنیاوی باتیں کرنے کی غرض سے مسجد میں جا کے بیٹھنا، اور ٹھٹھے لگا کے وہاں بازاری لوگ جیسے ہنس رہے ہوتے ہیں، کلا بازیاں کھا رہے ہوتے ہیں، اس طرح وہاں جا کے گپے مارنا، تو یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ اور گندگی پھیلانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچا پیاز کھا کے آنے سے بھی مسجد میں منع کیا، کیونکہ اس سے اسمیل ہوتی ہے، بدبو ہوتی ہے۔ تو ہر وہ کام جو مسجد کی توہین کا ذریعہ ہو وہ حرام ہے۔
کیوں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے حکم دیا ہے مسجدوں کے بارے میں کہ ان کے مرتبے کو بلند کیا جائے، یعنی ان کا احترام کیا جائے۔ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور اللہ نے ان مسجدوں کے بارے میں یہ بھی حکم دیا ہے کہ ان مسجدوں میں اللہ کا نام لیا جائے، تو مسجد میں اللہ کی عبادت کرنے کا ثواب زیادہ ملتا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ حدیث میں آتا ہے گھروں میں بھی عبادت کا کچھ نہ کچھ حصہ کرو، گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ تو اللہ فرماتے ہیں یسبح لہ فیہا، ان مسجدوں میں ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں۔ یہاں مراد ہے نماز، کیونکہ حدیث میں نماز کو تسبیح سے تعبیر کیا گیا، اس بارے میں صحیح حدیث موجود ہے۔ نماز پڑھتے ہیں اس میں بالغدو والآصال، کیونکہ نماز میں انسان اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے نا، صبح بھی اور شاموں کے اوقات میں بھی۔ رجال ایسے مرد ہیں لا تلہیہم تجارت، جن کو تجارت ولا بیع اور خرید و فروخت غافل نہیں کرتی اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ دینے سے۔ یعنی مسلمان تجارت تو کرتے ہیں لیکن یہ تجارت ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے نور سے جو متاثر ہوتے ہیں وہ تجارت چھوڑ دیتے ہیں، وہ دنیا کے کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تجارت اصل میں کنایا ہے دنیا کے کاموں سے، یعنی وہ دنیا کے کام کرتے ہیں لیکن دنیا کے کام کرنا ان کو زکوٰۃ، اللہ کا ذکر اور نماز قائم کرنے سے غافل نہیں کرتا۔ دنیا کی جو دوڑ دھوپ ہے وہ ان کو اس چیز سے غافل نہیں کرتی۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے نور سے متاثر ہیں۔ کیوں غافل نہیں کرتی یہ تجارت ان کو؟ وجہ اس کی ہے یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، یہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن آنکھیں اور دل چکرا جائیں گے، ان کو حساب و کتاب کا خوف ہے، لہذا یہ تجارت کرتے ہوئے، خرید و فروخت کرتے ہوئے بھی نماز کی پابندی کرتے ہیں اور زکوٰۃ کی پابندی کرتے ہیں اور اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ یہ ہمارا وقت چونکہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، رکوع ہمارا بھی باقی ہے، تو بہت اہم رکوع ہے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اس کا بقیہ حصہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو اگلے ایپیسوڈ میں ہم انشاءاللہ سورہ نور کا رکوع نمبر 5 اور 18ویں پارے کا رکوع نمبر 11 اس آیت سے شروع کریں گے، لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ۔ اس آیت سے انشاءاللہ میں تفسیر شروع کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔